السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ ثانیہ بس کر دو یار، آخر کب تک شادی کا رونا روتی رہو گی؟ ابھی تمہاری اتنی زیادہ عمر نہیں ہوئی کہ تم شادی کے لیے مری جا رہی ہو۔ زنیرہ نے ثانیہ سے کہا تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں کنواری ہی مر جاؤں؟ BS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور کتنا بڑا ہونا ہے میں نے؟ ثانیہ نے اداسی سے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کہا تو سب لڑکیاں ہنسنے لگ گئیں۔ اچھا ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میری مہندی میں آ رہی ہو نا؟ حوریہ نے کہا تو ثانیہ کے منہ پر 12 بج گئے۔ ہاں تم کروا لو شادی، میری تو شادی ہو ہی نہیں رہی، مجھے کسی کی شادی میں نہیں آنا۔ وہ یہ کہتی ہوئی بیگ اٹھا کر جانے لگی تو ساری لڑکیاں ہنسنے لگ گئیں۔ اچھا رکو، میری بات تو سنو، میں کرا دیتی ہوں تمہاری شادی اپنے کزن سے، تمہیں تو پتا ہے کہ وہ رکشہ چلاتا ہے، تو پھر کر لو گی کیا؟ عائشہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو ثانیہ کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ بیگ سے عائشہ کو مارنے لگی۔ اب اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں کہ ایک رکشے والے سے شادی کر لوں۔ وہ اب دوبارہ سے ان لڑکیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ یار چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ کہ تم سب لوگ سنڈے کو میری مہندی میں آ رہی ہو نا؟ میں نے تو اپنی ساری کزن سے کہہ دیا ہے کہ میری فرینڈز آ رہی ہیں، اب میں کسی کا بہانہ نہیں سنوں گی۔ حوریہ نے کہا تو ساری لڑکیاں ہسپات میں سر ہلانے لگیں سوائے ثانیہ کے۔ ثانیہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ہو جائے گی تمہاری بھی شادی، بس تم میری شادی میں آ جانا، دیکھنا پھر تمہاری شادی بھی جلدی جلدی ہو جائے گی۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ثانیہ کی بھی ہنسی نکل گئی، وہ جانتی تھی کہ وہ مذاق ہی کر رہی ہے۔ اچھا یار یہ بتاؤ کہ تمہیں شادی کے لیے کیسا لڑکا چاہیے؟ حوریہ نے کہا تو ثانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ آج تک اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے شادی کے لیے کیسا لڑکا چاہیے، بس اسے کرنی تھی تو صرف شادی، اسے پڑھائی اور گھر کے کاموں سے جان چھڑوانی تھی، اسی لیے ہی وہ بیچاری شادی کو کوئی آسان کام سمجھ بیٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد تو اسے اور زیادہ کام کرنے پڑیں گے، بس ایک پڑھائی والا جھنجٹ ہی چھوٹ سکتا تھا، لیکن اس کے گھر والے ابھی اس جھنجٹ کو اس سے چھڑوانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ بتاؤ نا کیسا لڑکا چاہیے؟ اگر میرا دیور قبول ہے تو پھر بتا دو، تمہاری شادی بھی میرے ساتھ ہی ہو جائے گی، کیونکہ میرے دیور کو بھی تمہاری طرح شادی کا بڑا شوق ہے۔ اب حوریہ اسے ایک رشتہ پیش کرنے لگی۔ ثانیہ نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگایا اور مسکرانے لگی۔ تمہارا دیور جس کے سوکھی لکڑی جیسے ہاتھ ہیں، کیا میں اس سے شادی کروں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ساری لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ہر کوئی اسے اپنی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی رشتہ پیش کر رہا تھا اور وہ ہر کسی کو ریجیکٹ کرتی جا رہی تھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں؟ ہر کسی کو تو تم یوں ہی ریجیکٹ کر دیتی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کبھی تمہاری شادی ہو پائے گی۔ عائشہ نے کہا تو ثانیہ بیچاری منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ یار میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میری شادی نہ ہو، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو، لیکن کوئی اچھا انسان بھی تو ہونا، یوں تو کسی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ ثانیہ اب سیریس ہو کر بول رہی تھی۔ ساری لڑکیاں بھی اس کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جتنی تمہاری ڈیمانڈز ہے نا، اس طرح کا لڑکا تمہیں بالکل بھی نہیں ملنا، حوریہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تو ثانیہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں ملنا؟ تمہیں نہیں مل گیا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا، اور ویسے بھی میں نے سوچ لیا ہے کہ جس لڑکے میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ ثانیہ اپنی ساری کوالٹیز گنوا چکی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی امیر ہو لیکن ایک آنکھ کا کانا ہو تو کیا اس سے شادی کر لو گی؟ سائرہ جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی، اب اس نے بھی ثانیہ کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دی۔ ثانیہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، تم خود کر لو اس سے شادی، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ثانیہ ایک مرتبہ پھر سے بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنی ساری دوستوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ سب کی ہی انگیجمنٹس ہو چکی تھی اور کسی کسی کا تو نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اب تو حوریہ کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ ایک وہی تھی جو اب تک سنگل تھی۔ اسے بچپن سے ہی شادی کا بہت شوق تھا، مگر اس کے گھر والے یہ شوق بالکل بھی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ گریجویشن مکمل نہیں کرتی تب تک اسے اس معاملے میں بالکل بھی نہیں پھنسانا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بیچاری شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ ثانیہ کو شادی کا بہت شوق تھا اور وہ بڑی مشکل سے پڑھائی میں لگی ہوئی تھی۔ گھر والے اس کی شادی ابھی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسے شادی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔
कॉलेज टाइमिंग खत्म होने से पहले ही वो कॉलेज से बाहर निकल आई। 12 बज रहे थे और कॉलेज की छुट्टी 1:30 बजे होनी थी। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकली तो सामने सड़क पर एक फकीर पर उसकी नजर पड़ी, जो अपने सामने कुछ ऐसी चीजें फैलाए बैठा था जिसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो हाथ देख रहा है। उसको देखकर सानिया के चेहरे पर बेसाख्ता खुशी आ गई। वो भी उसी तरफ जाने लगी ताकि अपना हाथ दिखा सके। वो सड़क पर चलती जा रही थी। सड़क की दूसरी तरफ एक बड़ी उम्र का मर्द, जिसकी दाढ़ी भी बड़ी थी और बाल भी बड़े बड़े, अपने सामने कुछ चीजें फैलाए बैठा था। 5 मिनट के अंदर ही सानिया वहां पहुंच गई, मगर वो शख्स उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसके पीछे सड़क पर इधर उधर निगाह दौड़ा रहा था। सानिया हैरान थी कि वो उसका कस्टमर बनकर उसके सामने आई खड़ी है और वो इधर उधर देख रहा है, लेकिन उसे सबसे कोई गर्ज नहीं थी। वो घुटनों के बल ही कच्चे रास्ते पर, जो सड़क की दूसरी तरफ पैदल चलने वालों के लिए था, वहीं पर बैठ गई। उस शख्स ने अपने सामने एक काली चादर रखी हुई थी, जहां पर उसने कुछ कार्ड्स और कुछ अजीब अजीब से पत्ते रखे हुए थे। शायद वो कोई अमल करके ही हाथ देखता था। फकीर बाबा, कोई अमल करके बताओ कि मेरी शादी कब होगी। सानिया उस फकीर के सामने हाथ फैलाते हुए बोली तो उस फकीर के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा आ गया और वो गुस्से भरी निगाहों से ही उसे देखने लगा। वो उसे तंग कर रही थी। वो कोई फकीर नहीं बल्कि एक एसपी था, जो अपने मुजरिम को पकड़ने के लिए फकीर के भेष में सड़क पर बैठा अपने टारगेट पर नजर रखे हुए था। और अब वो बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गई थी तो उसे पीछे सड़क पर अपना टारगेट भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि उस लड़की का गला दबा दे, जो शादी के लिए मरी जा रही है। बताओ ना फकीर बाबा, कब होगी मेरी शादी? मुझसे अब ये पढ़ाई और घर के काम मजीद नहीं होते। वो उदासी के साथ मुंह फुलाकर बोली तो वो फकीर मजीद गुस्से के साथ उसे देखने लगा। वो कोई फकीर नहीं बल्कि 27 साल का नौजवान मर्द था, जो उस वक्त चेहरे पर थोड़ी बहुत कालक और लंबी सी दाढ़ी चिपकाए बैठा था। बाल भी उसके नकली ही थे और हाथों में अजीब अजीब सी अंगूठियां पहने ये जाहिर कर रहा था कि जैसे वो कोई हाथ देखने वाला हो। शावेज को उस लड़की पर बेइंतहा गुस्सा आया, जिसे वह पहली मर्तबा देख रहा था। शावेज का दिल तो चाह रहा था कि उस लड़की का गला दबा दे, जो उसके टारगेट और उसके दरमियान आ गई है, और अपने जाने उसका टारगेट कहाँ भाग गया था। वो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। न चाहते हुए भी शावेज ने खींचकर सानिया का हाथ आगे किया, जो जबरदस्ती अपना हाथ दिखाने के लिए आगे किए बैठी थी। वो बड़े गौर से उसका हाथ ऐसे देख रहा था कि जैसे वाकई में हाथ देखने वाला हो। वो भी बड़े तजस्सुस से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी और दिल ही दिल में दुआएं भी मांग रही थी कि इस माह में ही उसकी शादी हो जाए। 15 तारीख चल रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि महीने के आखिर में तो शादी जरूर हो जाए। वो नहीं जानती थी कि आगे किस्मत उसके साथ क्या करने वाली है। शावेज अब भी उसका हाथ सख्ती से पकड़े न जाने उल्टी तिरछी लकीरों में क्या देख रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो ऐसे ही जानबूझकर हाथ देखने वाला बना हुआ था और अब वो सोच रहा था कि उस लड़की को क्या कहे कि वो उसकी जान छोड़कर यहाँ से चली जाए। सुनो लड़की, शादी की तो नहीं, अलबत्ता मौत की लकीर वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। वो गुस्से के आलम में बस इतना ही बोला। वो जानबूझकर ही उसका दिल जला रहा था। उसे तो हाथ देखने का कुछ पता ही नहीं था। बस उसने उसके पूछने के अंदाज से ही ये पता चला लिया कि वो शादी के लिए पुरजोश है। उसकी बात सुनकर तो सानिया का दिमाग घूम गया। क्या मतलब? मैं अपने दूल्हे से मिले बगैर ही मर जाऊंगी, वो भी इतनी जल्दी? वो बेचारी रुंधी हुई आवाज के साथ बोली। वो सचमुच ही उसकी बात मान बैठी थी। उसे इस तरह करता देख तो वो हंसी दबा कर रह गया। उसे उस कमसिन हसीना पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, जो शादी करने के लिए उस वक्त रुहासी हो रही थी। उसका दिल चाहा कि एक दफा उसे कह दे कि उसे कुछ इल्म नहीं, मगर उसने उसे तंग करना ही बेहतर समझा। वो उसका हाथ अब तक पकड़े बैठा था। अचानक से उसकी नजर पीछे गई, जहां से उसका टारगेट भागकर जा रहा था। वो गुस्से से पागल होता हुआ सानिया को देखने लगा। वो कहना चाहता था कि तुम्हारी वजह से आज का दिन बेकार गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाया। बाबा बताओ ना, सच सच बताओ, क्या वाकई में मैं शादी से पहले मर जाऊंगी? वो हैरानी से पूछ रही थी। टारगेट अब भाग चुका था और शाहबेज मलिक ने सोच लिया कि इस लड़की को मजीद बेवकूफ बनाया जाए। वो एक मर्तबा फिर से उसका हाथ पकड़े बड़े गौर से देखते हुए बोला, लड़की, बस तुम अनकरीब मरने वाली हो।
तुम्हारी शादी के कोई चांसेस नहीं है और सिर्फ मौत दिखाई दे रही है। वो एक मर्तबा फिर से हंसी दबाते हुए बोला तो सचमुच में सानिया की आंख से एक आंसू निकलकर उसके रुखसार पर गिरा, जिसे देखकर शाहवेज भी हैरान रह गया कि आखिर कोई ऐसी लड़की भी है जिसे शादी का इतना शौक है। वो गीली आंखों के साथ उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो जाती, शाहवेज ने उसे पीछे से आवाज लगाई, लड़की मेरी फीस तो देती जाओ। वो हाथ फैलाकर बोला तो वो जानबूझकर ही अपनी फीस मांग रहा था ताकि कोई असली हाथ देखने वाला मालूम हो। उसे पता था कि उसे कल भी दोबारा यही आना होगा। कॉलेज के सामने ही वो अपने टारगेट पर निगाह रखता था और आज उसे यहाँ पर दूसरा दिन था। लेकिन सानिया ने उसे आज देखा था। भाड़ में जाओ तुम, बड़ी खुशी की खबर सुनाई है तुमने, जो मैं तुम्हें फीस दूं। वो नाक मुंह चढ़ाकर बोली और फौरन वहां से निकल गई। तो वो गुस्से से पागल हो गया। बड़ी आई, एक तो हाथ भी दिखाया है और ऊपर से मेरा टारगेट भी भगा दिया और फिर पैसे भी नहीं दिए। मैं देख लूंगा तुम्हें। वो गुस्से से खुद कलामी करते हुए फिनकारा। धूप की वजह से उसका रंग काला पड़ रहा था। उसकी गोरी रंगत कोयले की कालक के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी असली रंगत पर भी धूप का असर हो रहा हो। अब मजीद यहाँ पर बैठना बेकार था, इसीलिए ही वो अपना सामान समेटकर एक बैग में भरता हुआ अजीब चाल चलता वहां से निकल गया। अब उसे कल का इंतजार था। उसे खबर मिली थी कि उसका टारगेट हर रोज ही कॉलेज के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए आता है, इसीलिए ही वो बेचारा कॉलेज का रुख करके यहाँ पर आ गया। सानिया घर पहुंची तो उसका दिमाग घूमा हुआ था। वो एक से लड़ झगड़ रही थी। सानिया खैर तो है, क्या हुआ है, क्यों इतनी गुस्से में हो? खदीजा बेगम ने पूछा तो वो ठंडी आ भर के रह गई। अम्मी आपको क्या मसला है, मैं जीऊं या मरूं? प्लीज मेरे कमरे में किसी को मत आने दीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। वो ये कहते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी तो खदीजा बेगम उसकी पीठ देखती रह गई। मुझे लगता है इस पागल लड़की का दिमाग चल गया है। एक तो कॉलेज से भी जल्दी आ गई और ऊपर से ऐसे जाहिर कर रही है कि जैसे बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर आ रही हो। खदीजा बेगम ने सास से कहा तो वो भी मुस्कुराने लगी। अरे बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, तुम भी उस पर जरा जिम्मेदारी डालो, कल को अगले घर में जाकर क्या करेगी? हमीदा बेगम ने बोला तो खदीजा बेगम मुस्कुराने लगी। अरे अम्मी, अभी तो छोटी सी है, अभी मैंने बिल्कुल भी इसकी शादी का नहीं सोचा, पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, उसके बाद इस बारे में सोचूंगी। सानिया जो सीढ़ियां चढ़ती हुई जा रही थी, माँ की बात सुनकर उसका मूड मजीद बिगड़ गया। ना करी मेरी शादी, भले ही मैं मर जाऊं। वो गुस्से में खुद कलामी करती हुई ऊपर चढ़ती हुई जा रही थी। वो इस हाथ देखने वाले की बात को सच ही समझ बैठी थी। वो अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद किया। पर्स को बेड पर फेंकते हुए खुद सोफे पर विराजमान हो गई और सोचने लगी कि क्या सच में मैं ही शादी से पहले मर जाऊंगी? नहीं अल्लाह जी, मैं मरना नहीं चाहती। या अल्लाह जी प्लीज मेरी शादी करा दे, मुझे इस पढ़ाई से निजात दिला दे। उसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और घर के काम भी। उसकी माँ जबरदस्ती उसे काम करवाती थी, लेकिन फिर भी कभी कभार वो काम में डंडी मार जाती। लेकिन पढ़ाई के मामले में उसके घर वाले बड़े स्ट्रिक्ट थे और उसका बड़ा भाई भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अब डॉक्टर बन चुका था, तो उसे भी कुछ बनकर दिखाना था। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कुछ बनने वाले गट्स नहीं थे और उसे पढ़ाई से सख्त चिढ़ थी। वो बचपन से ही रोती धोती पढ़ती हुई आ रही थी और अब तक वैसा ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो वॉशरूम में घुस गई। जब नहाकर बाहर निकली तो पहले से ज्यादा पुरसकून लग रही थी। वो अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना जायजा ले रही थी। वो बार बार ही यही सोच रही थी कि क्या वाकई में मैं शादी से पहले मर जाऊंगी। जैसे ही उसके जहन में ये ख्याल आया तो उसकी आंखों में नमी भी आ गई। अगर कोई उसे उस वक्त रोता हुआ देख लेता और उसकी बात भी सुन लेता तो उसे जिंदगी भर बेवकूफ होने का ताना देता, क्योंकि इन हाथ देखने वालों को क्या पता, अल्लाह ने किसी को भी किसी की तकदीर के बारे में नहीं बताया, तो ये हाथ देखने वाले कैसे बता सकते हैं? ये तो बस वैसे ही अपनी रोजी चमकाए बैठे थे। लेकिन वो बेचारी मासूम लड़की शाहवेज के झांसे में आ गई थी। खान हाउस से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर मलिक हाउस में शाहवेज अपने कमरे में बैठा जोर जोर से मुक्के टेबल पर मार रहा था। उसे उस लड़की पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसका टारगेट उससे मिस हो गया और अब वो सोच रहा था कि उसे फिर से इतनी कड़कती धूप में कल दोबारा अपने टारगेट पर नजर रखने के लिए जाना होगा। वो एसपी था और जानबूझकर ही हाथ देखने वाले का हुलिया बनाकर गया था।
اس نے अपनी सारी अंगूठियां उतारकर सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थी और अब सोच रहा था कि कल से फिर वही गेटअप करना पड़ेगा। उसका दिमाग फट रहा था। वो पिछले एक हफ्ते से अपने टारगेट के पीछे लगा हुआ था, लेकिन अभी तक वो उसे पकड़ नहीं पाया था और ऊपर से भी उसे प्रेशर आ रहा था कि उसके अंडर टीम कुछ भी नहीं कर पा रही। वो बहुत ज्यादा परेशान था और परेशानी के आलम में ही सोचे जा रहा था। अचानक से उसे सानिया की शादी वाली बात याद आई तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट आ गई। पागल लड़की, शादी के लिए मरी जा रही है। उसे क्या पता कि शादी के बाद कितनी मुश्किलात होती हैं। वो मुस्कुराते हुए खुद कलामी कर रहा था। उसे सब कुछ समझ आ गई थी कि वो लड़की वाकई शादी के लिए सचमुच मरी जा रही है। वो भी अपने कमरे में बैठा उसी के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मुंतशा अंदर आती दिखाई दी। वाह भाई, किसे याद करके मुस्कुराया जा रहा है। मुंतशा ने दोबारा से एक और चोट की तो वो उसके सर पर थप्पड़ लगा गया। छोटी हो छोटी बनकर रहो, ये किस तरह की बात कर रही हो? वो मसनूई गुस्सा जताते हुए बोला तो वो नाक मुंह फुला गई। भाई क्या मसला है? क्या मेरी भाभी कभी नहीं आएगी? मेरी सारी दोस्तों के भाइयों की शादियां हो गई हैं। आप कब शादी करेंगे? मुझे तो आपकी शादी का बड़ा शौक है। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है। वो उसके साथ सोफे पर बैठती हुई एक तकरीर करने लगी तो वो भी मुस्कुराने लगा। मुंतशा, अभी तुम्हें मेरी शादी का बहुत इंतजार करना होगा। जब तक मैं अपने करियर की पीक पर नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसके बाद अपने हाथों से फैलाते हुए बोला तो वो सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा चलो ठीक है, शादी तो बाद में करेंगे। ये तो बता दे कि भाभी दिखती कैसी हैं, जिन्हें केले में बैठ बैठ कर याद करके मुस्कुराया जा रहा है। वो अब भी उस बात को पकड़े हुई थी। उसकी बात पर वो भी मुस्कुराने लगा। वो उसे कैसे बताता कि एक पागल लड़की जो जिंदगी में उसे पहली मर्तबा मिली है, उसी की बात पर वो मुस्कुरा रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ और मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। नहीं भाई, पहले आप मुझे बताएंगे, उसके बाद ही आपको कॉफी मिलेगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम पहले जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर आओ। वो झूठ बोलने से काम चला रहा था। उसकी बात सुनकर मुंतशा मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई और बड़े दिल के साथ भाई के लिए कॉफी बनाने लगी। साथ साथ उसने अपने लिए भी कॉफी बना ली और 15 मिनट के अंदर ही कॉफी बनाकर दोबारा से उसके कमरे में पहुंच गई। भाई बताएं ना आप, अब तो मैं आपके लिए कॉफी भी बना लाई हूँ। कैसी दिखती है मेरी भाभी, कोई तस्वीर तो दिखाएं। वो बार बार ही सोच रहा था कि उसके दिल में अभी कोई भी नहीं है और वह अनजान लड़की जिसका उसने चेहरा भी गौर से नहीं देखा था उसके पागलपन पर ही मुस्कुरा रहा था। वो तो मैंने ऐसे ही झूठ कहा था। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि अभी कोई लड़की नहीं है। जब भी होगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला तो मुंतशा उसके कंधे पर थप्पड़ लगा गई। भाई, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। अगली मर्तबा मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। वो कॉफी का कप उठाते वहां से निकल गई तो शावेज मुस्कुराने लगा। सानिया, जब से तुम कॉलेज से आई हो कमरे में ही पड़ी हो, आखिर बताओ तो सही क्या बात है? खदीजा बेगम अभी अभी बेटी के कमरे में आई थी और उसे ऊंधे मुंह लेटा हुआ देखकर परेशान हो गई। जैसे ही उन्होंने इसकी कलाई को छुआ तो वो बुखार से तप रही थी। बेटा ये क्या, तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है और तुमने मुझे बताया नहीं। वो परेशानी के आलम में बोली तो वो आंखें खोल गई। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस वैसे ही जिस्म जरा गर्म हो रहा है। मैंने दवाई ली है, ठीक हो जाऊंगी। वो बेचारी मरने की टेंशन में आ गई थी और किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ, वो घर आकर ही तुम्हारा चेकअप कर जाएंगे। खदीजा बेगम ये कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई और वह फिर से सोचों में मगन हो गई। जब भी वो यही सोचती कि वह बहुत जल्द मरने वाली है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते। उसे शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं मरना था और इसी टेंशन में ही उसे बुखार हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उसका चेकअप करके चले गए। वो कुछ दवाइयां भी दे कर गए थे जिसे खाने की वजह से 1-2 घंटे के अंदर ही उसकी तबीयत पहले से जरा ज्यादा संभल गई थी। रात को भी उसने खाना न खाया और अपने कमरे में ही रही। वो बेड पर लेटी ये सोच रही थी कि न जाने वो कब मरेगी, क्या अपनी दोस्त की शादी भी अटेंड कर पाएगी या नहीं। शावेज अभी अभी खाना खाकर कमरे में आया था। वो सोच रहा था कि आखिर वो लड़की थी कौन जो शादी के लिए इतनी बेताब हो रही थी। वो लड़की उसके जहन से उतर ही नहीं रही थी और वो बार बार ही उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा था। हालांकि अभी तक उसने सही तरीके से
ثانیہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تو شاید ایک نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ پریوں جیسی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی تو وہ بس صرف غصے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا، اور اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اسے جھوٹ کیوں بولا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاویز سوچ رہا تھا کہ اگر کل وہ اسے دوبارہ سے کالج کے باہر نظر آئی تو وہ اسے سچ سچ بتا دے گا۔ صبح ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اگر کالج میں پیپر نہ ہوتا تو شاید وہ کالج سے چھٹی کر لیتی، لیکن اب وہ اٹھ کر باتھ روم میں جا چکی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتہ وغیرہ کیا اور پھر ڈرائیور اسے کالج چھوڑ کر آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کی دوستیں بھی اس سے پوچھ رہی تھی، یار بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہاری امی نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ ساری زندگی ہی تمہاری شادی نہیں کروائیں گی؟ حوریہ نے شرارت سے کہا تو وہ سچ مچ میں ہی غصے میں آ گئی۔ یار بکواس بند کرو اپنی، مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے کلاس کی طرف چلی گئی تو سب لڑکیاں حیران رہ گئی کہ آج اسے کیا ہوا۔ پہلے وہ ان کے مذاق کو مذاق میں ہی ڈال دیتی تھی، لیکن آج سچ مچ میں ہی بہت زیادہ پریشان اور غصے میں لگ رہی تھی۔ حوریہ کی شادی 4 دن بعد تھی اور وہ آج کالج آئی ہوئی تھی۔ آج ان کا لاسٹ پیپر تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 1 ہفتے کے لیے کالج نہیں آنا تھا۔ حوریہ کے سسرال والوں کو جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کی پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، اور ابھی ان کے 2 سیمسٹر رہتے تھے۔ اسے شادی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن گھر والوں کی وجہ سے شادی کر رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر ثانیہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ویسے تو سب لڑکیاں ہی ایک دوسرے کی دوستیں تھیں، لیکن حوریہ اور ثانیہ کی آپس میں بڑی بنتی تھی اور وہ ایک دوسرے کے گھر بھی آ جاتی۔ ثانیہ مجھے تو بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ حوریہ نے پریشانی کے عالم میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر وہ اسے کچھ بتا نہ سکی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ بہت جلد مرنے والی ہے، اور وہ بھی شادی کے بغیر؟ نہیں یار بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم بتاؤ پیپر کی کیسی تیاری ہے؟ وہ اب بات کو دوسری طرف پھیرنے لگی تو حوریہ بھی اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پیپر سٹارٹ ہو گیا اور سب لڑکیاں بھی کلاس روم کے اندر آ گئیں۔ 2-2.5 گھنٹے بعد سب لوگ پیپر دے کر فارغ ہو کر گراؤنڈ میں بیٹھے دھوپ سیک رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور پیپر دینے کے بعد کوئی بھی گھر نہیں گیا تھا۔ ثانیہ کا موڈ اب بھی ویسے ہی کا ویسے ہی تھا اور حوریہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ کالج سے چھٹی کا وقت ہوا تو سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں اور ثانیہ بھی کالج سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ کالج سے باہر نکلی تو اس کی نگاہ اسی جگہ پر گئی جہاں پر کل اسے اس کی موت کی خبر سنائی گئی تھی۔ وہاں پر وہی فقیر اپنے سامنے چادر پر کچھ چیزیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ ثانیہ کا دل مچلا۔ اس کا دل چاہا کہ دوبارہ سے جا کر اسے تصدیق کروائے کہ کیا واقعی میں اس نے اس کا ہاتھ ٹھیک بھی دیکھا تھا یا نہیں۔ وہ بیچاری اپنی موت کی خبر سے اتنا پریشان تھی کہ کچھ کر ہی نہ پا رہی تھی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر بھی ختم ہو گیا تھا، مگر اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ 1 ہفتے کے لیے وہ بالکل فری تھی اور اس کے بعد ہی اس کا نیکسٹ سیمسٹر شروع ہونا تھا، لیکن اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی شاویز کی طرف جانے لگی۔ شاویز کا سر نیچے تھا اور وہ ایک اور لڑکی کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ آج اسے اپنا ٹارگٹ دکھائی نہیں دیا تھا اور وہ کل کی طرح غصے میں ہی تھا، لیکن کچھ دیر وہ مزید یہاں پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ دکھا کر اٹھی تو ثانیہ گھٹنوں کے بل وہیں پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی شاویز نے اوپر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی جو ثانیہ نے بھی دیکھ لی، لیکن اس نے کچھ زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ پاپا مجھے بتاؤ کہ کیا میں واقعی شادی سے پہلے مر جاؤں گی؟ کل میں نے آپ کو ہاتھ دکھایا تھا، شاید آپ نے میرا ہاتھ جلدی میں دیکھا تھا۔ وہ خود سے ہی دلیلیں دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر شاویز کی ہنسی نکلتے نکلتے رہی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کا لمس محسوس ہوتے ہی شاویز کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس معصوم لڑکی کا ہاتھ تھام لے، لیکن وہ اس وقت یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے بتا دے گا کہ کل اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس طرح اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، اسی لیے اپنی بات پر قائم رہنے کے بارے میں ہی سوچ لیا۔ لڑکی میں نے تم سے کل جو کہا تھا وہی سچ ہے، تم عنقریب مرنے والی ہو اور تمہاری شادی کی کوئی لکیر نہیں۔ آج ہی نکاح کروا لو اگر تمہیں شادی کا اتنا ہی شوق ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو ثانیہ غصے میں آ گئی۔ جتنا کہا گیا ہے اتنا کام کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں کب تک جی پاؤں گی؟
وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی تو شاہویز کو لگا کہ اس نے ایک معصوم کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ وہ بے وقوف یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس کو موت کب آنی ہے اور کس کی شادی کب ہونی ہے۔ وہ اس فقیر کے چکر میں آ گئی جو فقیر تھا ہی نہیں۔ بابا بتاؤ نا، میں کب تک جی پاؤں گی؟ وہ دوبارہ سے اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ شاہویز نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، بس تھوڑا وقت ہے، جو کرنا ہے جلدی کر لو۔ شاہویز نے سیریس چہرہ بنا کر کہا تو ثانیہ کے چہرے پر بے انتہا اداسی چھا گئی۔ ثانیہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن شاہویز اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ بابا ہاتھ چھوڑو میرا، وہ غصے سے بولی تو شاہویز غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ محترمہ، کل بھی تم میرے پیسے لیے بغیر ہی چلی گئی تھی، آج میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا تو ثانیہ عجیب سا منہ بنا کر رہ گئی، پھر اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے تھما دیا تو شاہویز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے جاتے ہی شاہویز کا کہا نکل گیا۔ ثانیہ بھی گاڑی میں بیٹھی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے ڈرائیور نے آج اسے ہاتھ دکھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے سوچ لیا کہ آج ہی جا کر مالکن سے چھوٹی بی بی کی شکایت کروں گا۔ خدیجہ بیگم نے ہی ڈرائیور کو بیٹی کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ جاتے ساتھ ہی وہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈرائیور نے خدیجہ بیگم کو جیسے ہی ساری خبر دی تو وہ غصے میں آ گئی اور اسی غصے کے ساتھ ہی بیٹی کے کمرے میں جانے لگی۔ دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ثانیہ بیچاری جو تھکی ہاری ابھی کالج سے آئی تھی اور اپنے مرنے کی خبر سے بھی بہت زیادہ پریشان تھی، بیڈ پر بیٹھی اپنی دوستوں کی تصویریں دیکھ رہی۔ ماں کو اتنے غصے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بیٹھی تو خدیجہ بیگم تیز تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف آنے لگی اور آتے ساتھ ہی اس کے سر پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ امی، آپ تو مجھے ہر وقت مارتی رہتی ہیں، اب میں نے کیا کر دیا؟ میرے پیپر ختم ہو گئے تو کیا اب بھی میں موبائل استعمال نہیں کر سکتی؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کالج کے بعد کیا کرتی ہو؟ وہ غصے بھرے لہجے میں بولی تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے یہ بھول چکا تھا تو ڈرائیور نے اسے دیکھ لیا تھا۔ امی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو کالج سے سیدھا گھر ہی آئی ہوں۔ پھر جب خدیجہ بیگم نے اسے ڈرائیور کی بات بتائی تو ثانیہ کو ڈرائیور پر بہت غصہ آیا۔ خدیجہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی، بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ اللہ نے کس کی قسمت میں کیا لکھ رکھا ہے۔ جیسے ہی خدیجہ بیگم نے بیٹی کو سمجھایا تو ثانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اسے ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ اسے سمجھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ خوشی خوشی موبائل استعمال کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی ماں سچ کہہ رہی ہے، اب وہ خوشی خوشی اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کر سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ دن بھی آ گیا جس دن اسے اپنی دوست کی مہندی میں جانا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے شاکنگ پنک کلر کے شلوار قمیض میں کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمر پر لمبے بال جھول رہے تھے جو کرل کیے ہوئے تھے، پنک کلر کے جھمکے کانوں میں جھول رہے تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ اور پنک کلر کے خصے کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ گلے میں پنک کلر کا دوپٹہ ڈالتے، موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنی ماں سے پہلے ہی اجازت لے لی تھی اور اب ڈرائیور اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو گاڑی چل نکلی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ اپنی دوست کے گھر پہنچ گئی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ اس کی دوست مسٹرڈ کلر کے شرارے میں ملبوس سٹیج پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر سٹیج پر ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی حوریہ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور اسے خوش دیکھ کر حوریہ بھی خوش ہو گئی، کیونکہ پہلے تو ان 2-4 دنوں میں ان کی بالکل بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ حوریہ نے اسے کتنی کالز کی تھی لیکن وہ کسی کی کال ہی پک نہیں کر رہی تھی اور اب وہ اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جاتے ساتھ ہی حوریہ کے گلے سے لگ گئی۔ اس نے سٹیج پر کھڑے اس بابے پر توجہ نہیں دی تھی جس نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا، اور ویسے بھی اگر دیکھ بھی لیتی تو اسے کیسے پہچانتی، کیونکہ اس نے نکلی داڑھی اور بال اتار دیے تھے۔ شاہویز سفید کلر کے کرتے میں اوپر مسٹرڈ کلر کی جیکٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حوریہ کا ماموں زاد بھائی ہے۔ جیسے ہی شاہویز کی نظر ثانیہ پر گئی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گیا کہ یہ وہی جھلی لڑکی ہے جو اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے آئی تھی۔
وہ اپنا مشن پورا کر چکا تھا اور اب اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اسٹیج پر حوریہ کی دوسری کزنیں اور کزنز بھی کھڑے تھے۔ حوریہ باری باری انہیں مل رہی تھی۔ جیسے ہی حوریہ نے شاویز کا تعارف کروایا اور شاویز نے ہیلو کہا تو ثانیہ کو ایسا لگا کہ جیسے وہ پہلے یہ آواز سن چکی ہے۔ جیسے ہی اس نے شاویز کا چہرہ دیکھا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے اپنے سارے خیالات کو جھٹکا اور حوریہ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ جب لڑکیاں بہت ہلا گلا کر رہی تھیں اور اسے بھی انسسٹ کر رہی تھیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ڈانس کرے، مگر ثانیہ نہیں جا رہی تھی۔ پھر اس کی کچھ دوستیں حوریہ کی کچھ کزنیں اسے کھینچ کر ڈانس فلور پر لے گئیں تو زبردستی اس نے بھی تھوڑا بہت ڈانس کر لیا۔ شاویز اس کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہی اس کی بہن کی بھابھی بننے والی ہے۔ ان کی تیسری ملاقات تھی، لیکن ثانیہ کے لیے یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی بابا ہے جس نے اسے پاگل بنایا تھا۔ ویٹرز ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ جیسے ہی ثانیہ نے ایک گلاس اٹھایا تو ڈرنک اس کے کپڑوں پر گر گئی تو وہ باتھ روم کا پوچھتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ جیسے ہی شاویز نے دیکھا کہ وہ ایک طرف جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ گھر کے اندر آ چکی تھی اور جیسے ہی اپنے کپڑے صاف کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنے لگی تو دروازے پر شاویز مل گیا۔ ہیلو مس ثانیہ، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے بولا تو ثانیہ کو لگا کہ یہ آواز کچھ سنی سنی سی ہے۔ اس نے شاویز سے وہی کہہ دیا جو کام وہ یہاں کرنے آئی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ سے مل چکی ہوں، وہ سوالیہ لہجے میں بولی تو شاویز مسکرانے لگا۔ نہیں، میں تو آپ سے نہیں ملا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ثانیہ بھی خاموش ہو گئی۔ ثانیہ وہاں سے جانے لگی تو شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، وہ بولی تو شاویز محبت سے چور اسے دیکھنے لگا۔ کل اور پرسوں تو خود ہی میرے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا تھا کہ میں ہاتھ دیکھ کر بتاؤں کہ آپ کی شادی کب ہوگی، اور اب جب میں آپ کا ہاتھ تھامے کھڑا ہوں تو آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ثانیہ کا دماغ گھوم گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تو ایک منٹ کے اندر ہی سمجھ گئی کہ یہ وہی بابا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا آپ ہاتھ دیکھنے والے ہیں؟ وہ غصے میں اپنا ہاتھ زبردستی چھڑواتے ہوئے بولی، مگر پھر بھی چھڑوا نہ پائی۔ میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ دکھا دے، یہ نہ ہو کہ پچھلی مرتبہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو ثانیہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس بدتمیز انسان کا گلا دبا دے جس نے اسے 2-3 دن ٹینشن میں رکھا۔ آپ ہاتھ چھوڑے میرا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ وہ باہر کی طرف بھاگ گئی۔ جب وہ اسٹیج تک پہنچی تو حوریہ اسے پھر سے پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ثانیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، کبھی تم پریشان ہو جاتی ہو اور کبھی بالکل نارمل، وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی تو ثانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ اسے خود پر اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ وہ کیسے ایک عام سے انسان سے اتنی زیادہ بے وقوف بن گئی۔ پھر ثانیہ نے حوریہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ کیا، شاویز بھائی نے تمہیں پاگل بنایا؟ حوریہ حیران ہو کر بولی تو ثانیہ بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب، وہ بھائی ہے تمہارا؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی تو حوریہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ماموں زاد بھائی ہیں اور ابھی تک کنوارے بھی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ثانیہ نے اپنی مہندی کی دلہن بنی دوست کے سر پر تھپڑ لگا دیا۔ کنوارے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کون سی شادی کرنی ہے؟ وہ ناک منہ چڑھا کر بولی تو حوریہ کا قہقہا نکل گیا۔ یہ کیا، تم تو بالکل ہی مکر گئی ہو، 2 دن پہلے تم اپنے ہاتھ دکھاتی پھر رہی تھی، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ بولی تو ثانیہ نظریں چرا گئی۔ وہ کوئی بھی جواب نہیں دے پائی تھی۔ اچانک سے دور سے شاویز آتا دکھائی دیا جس کے چہرے پر بے انتہا خوشی اور مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نظروں سے ثانیہ کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ ثانیہ بھی اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے اپنے خوابوں میں سوچ رکھا تھا، لمبا چوڑا اور گورا۔ حوریہ نے ثانیہ کو شاویز کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ شرارت کرنے لگی۔ ثانیہ، مجھے لگتا ہے شاویز بھائی تمہیں پسند آ گئے ہیں، اگر کہو تو نمبر لا دوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ثانیہ مصنوعی غصہ کرنے لگی اور پھر اسٹیج سے اتر کر نیچے چلی گئی۔ وہ بار بار شاویز کو دیکھ رہی تھی اور شاویز بھی اسے دیکھ رہا تھا۔
سارے مہندی کے فنکشن میں وہ ایک دوسرے کو دور دور سے ہی دیکھتے رہے۔ جب بھی شاویز اسے دیکھتا تو ثانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تو ثانیہ اپنی کار کی طرف روانہ ہو گئی۔ آدھے راستے میں ہی گاڑی خراب ہوئی تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور کسی مکینک کی شاپ کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ذرا سنسان سی سڑک تھی جہاں پر اب ثانیہ بالکل ہی اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک سے ایک بلیک کلر کی لینڈ کروزر اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں اور کوئی نہیں بلکہ شاویز ہی بیٹھا تھا جو اب اسے لفٹ لینے کا کہہ رہا تھا۔ نہیں بہت شکریہ، ہم چلے جائیں گے، وہ نظریں جھکا کر بولی تو وہ گاڑی سے ہی اتر آیا۔ ثانیہ اگر آپ مجھے اس خدمت کا موقع دیں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اس نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا تو ثانیہ کو لگا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے وہ انتظار میں تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو کال کر دی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ سارا راستہ ہی دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، اس سے پہلے کہ وہ اسے اس کے گھر تک چھوڑتا۔ آدھے راستے میں ہی اس نے گاڑی روک دی۔ ثانیہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بڑے ادب کے ساتھ بولا تو ثانیہ بھی بڑے غور سے اس کی بات سننے لگی۔ ثانیہ، جس دن میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس دن میں بے انتہا غصے میں تھا اور آپ کی وجہ سے میرا ٹارگٹ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دوسری مرتبہ دیکھا تو آپ مجھے بہت پسند آئی۔ کیا آپ مجھ ناچیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پسند کریں گی؟ وہ اپنی جیب سے ایک پھول نکالتے ہوئے بولا تو ثانیہ شرما کر رہ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پھول لیا اور بس اتنا ہی کہا، ہمارے گھر میں یہ معاملات بڑے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کھڑکی سے دوسری طرف دیکھنے لگی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ رشتہ لے آئے۔ پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا اور 10 منٹ کے اندر ہی اسے گھر پہنچا دیا۔ ثانیہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ رات ذرا زیادہ ہو گئی تھی اس لیے گھر والے سو چکے تھے۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کی خوشی کسی سے چھپائے نہ چھپتی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ڈریس چینج بھی نہیں کیا تھا اور اب تک اسی پنک کلر کی شلوار قمیص میں ہی ملبوس تھی۔ اچانک سے 15-20 منٹ بعد اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا، پنک کلر آپ پر بہت اچھا لگتا ہے، ہماری بارات والے دن میں یہی کلر پہنیے گا۔ میسج دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ آخر کون ہے جو آج اسے دیکھ چکا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نمبر شاویز کا ہے اور اس نے جاتے ساتھ ہی حوریہ سے ثانیہ کا نمبر بھی لے لیا تھا۔ کون ہیں آپ اور اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ جیسے ہی اس نے میسج کیا تو وہ ویڈیو کال کرنے لگا۔ ثانیہ ویڈیو کال نہیں اٹھا رہی تھی تو شاویز نے اپنی ایک سیلفی لی اور اس کے نمبر پر بھیج دی، جسے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی اور فوراً سے ہی میسج کا رپلائی کرنے لگی، اگر آپ کہتے ہیں تو پنک ہی ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس نے ایک ہارٹ بھی بھیجا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ان کی لو سٹوری اتنی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی۔ بس دو دل ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے تو مل بھی بہت جلدی گئے۔ پھر ان دونوں میں باتیں چل نکلی۔ وہ رات گئے تک ایک دوسرے سے میسج پر بات کرنے لگے۔ شاویز نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ شاویز ایک ایس پی ہے اور اس دن ایک مشن کے لیے آیا ہوا تھا، اور ثانیہ نے بھی اسے اپنی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ کل بھی اسے بارات میں جانا تھا اور وہ دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ثانیہ بلیک کلر کی میکسی میں تیار ہو کر اپنی ماں کے ساتھ جیسے ہی ہال میں پہنچی، وہ پہلے ہی ہال میں موجود تھا اور وہ بھی بلیک کلر کے شلوار قمیص میں ہی ملبوس تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ دوسرے نے بلیک کلر پہننا ہے۔ اچانک سے ہی اتفاق ہو گیا تھا۔ حوریہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی، واہ بھائی، ایک رات میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ میچنگ بھی کر لی، حوریہ نے کہا تو وہ دونوں ہی مسکرانے لگے۔ ثانیہ اسے آنکھیں دکھا رہی تھی اور شاویز اس کے اس انداز پر مر مٹا۔ وہ سارا فنکشن ہی ایک دوسرے کے قریب قریب رہے۔ آج ثانیہ کی امی بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ کل تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آج وہ کچھ ٹھیک تھی، تو اسی لیے حوریہ کی انسسٹ کرنے پر وہ بھی آ گئی۔ حوریہ نے انہیں اپنے ماموں مامی سے بھی ملوایا۔ اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، کہ وہ ابھی شاویز کو کچھ سمجھنا چاہتی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ فنکشن سے واپسی پر ثانیہ کی ماں نے تو حوریہ کے خاندان کی اچھائیوں کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ ثانیہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب ان کے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور واقعی میں ان کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ ان کے رشتے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد جب ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی
تو ثانیہ نے شاویز سے کہہ دیا کہ وہ رشتہ لے آئے۔ رشتہ ہوا اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ ثانیہ کے کمرے میں اس کی بری کا سامان آیا ہوا تھا جو آج ہی اس کے سسرالی دے کر گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے باقی سب تو بہت پسند آیا تھا لیکن کلچ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا جو اس کی بارات کے دن کے لیے تھا۔ اس نے فوراً ہی شاویز کو کال ملا دی۔ شاویز، آپ یہ کلچ چینج کروا دیں، یہ بالکل بھی پنک کلر کے ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا۔ شاویز نے اپنی پسند سے اس کے لیے شاکنگ پنک کلر کا ہی لہنگا لیا تھا۔ جانے من یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے 1000 کلچ آپ کے اوپر سے وار دوں گا۔ آپ وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں اور بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا کلچ چاہیے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ تو ثانیہ مسکرا کر رہ گئی اور اپنی پسند بتانے لگی۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی اتنے اچھے انسان سے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کی محبت کی داستان تو بالکل ایسی تھی کہ راہ چلتے ہی محبت ہو جائے۔ ایک نظر کی محبت واقعی میں ایسی ہوتی ہے۔ لوگ ایک نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتے لیکن ثانیہ کو اب ایک نظر کی محبت پر یقین آ گیا تھا اور شاویز تو اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ شاویز نے بڑی مشکل سے گزارا۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ادھورا پن سا آ گیا ہے جو ثانیہ کے آنے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک نظر میں وہ اسے اتنی پسند آ جائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کی مہندی کا فنکشن جو چھوٹا موٹا سا ہی ہوا تھا اب ختم ہو چکا تھا اور کل ان کی بارات کا دن تھا۔ وہ آج رات اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ثانیہ نے کہہ دیا کہ آج رات وہ بالکل بھی بات نہیں کریں گے، اب بس کل ہی بات ہوگی۔ وہ ثانیہ سے ناراض ہو گیا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب اسے کل کا انتظار تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے سارے بدلے لے گا۔ کل کا دن بھی بڑی جلدی آ گیا، وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ ثانیہ اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر پنک کلر کا لہنگا پھیلائے بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر گھونگھٹ نہیں اوڑھ رکھا تھا۔ حوریہ جان بوجھ کر ہی اس کا گھونگھٹ ہٹا کر گئی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سفید اور گولڈن کلر کی شیروانی میں ملبوس اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف مسکراہٹ اور خوشی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنے اندر سمو لے۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھنے سے پہلے ہی اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اس میں سے خوبصورت اور نازک سا بریسلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ میڈم، اب بتاؤ، اب بات ہو سکتی ہے تو میں یہاں پر بیٹھ جاؤں؟ وہ اسے اجازت لیتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا کر اوپر دیکھنے لگی۔ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو وہ اس کی آواز پر مرمٹا اور جلدی سے بیڈ پر براجمان ہو گیا۔ ارے ہم نے تو سوچا کہ بیگم صاحبہ سے پوچھ لیں، یہ نہ ہو کہ کل کی طرح آج بھی کوئی پابندیاں لگا دیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گئی۔ وہ کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، آج آپ کی کوئی نہیں چلے گی اور آج میں آپ سے پورے ہفتے کا بدلہ لوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ بیگم صاحبہ، آج یہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہاتھ اسی دن ہی تھام لیا تھا جس دن آپ نے خود میرے ہاتھ میں تھمایا تھا، اب یہ ہاتھ زندگی بھر نہیں چھوٹے گا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ جو پہلے ہی شرم سے نیچے دیکھ رہی تھی مزید بیڈ شیٹ کو گھورنے لگی تو وہ اس کی اس حرکت کا بھی دیوانہ ہو گیا۔ ان دونوں کو ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی محبت انہیں اتنی جلدی مل جائے گی، اور ثانیہ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ جب ثانیہ کے گھر شاویز کا رشتہ گیا تو اس کے گھر والے بہت خوش ہو گئے، اور ایسے رشتے کو کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے، اس لیے ہی انہوں نے بیٹی کو بہت جلد ہی بیاہ دیا، اور آج وہ اپنے من پسند جیون ساتھی کے پہلو میں بیٹھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔